السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح کے 5 بجے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میرے لیے دن کا سب سے خوبصورت وقت یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کروں۔ نماز کے بعد جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں تو دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ آج کا دن انشاءاللہ خیر و برکت سے بھرپور ہوگا۔ میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں، اپنے والدین اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ نماز کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرنا، یقین مانیں چند منٹ اللہ کی یاد میں گزارنے سے پورے دن کی تھکن ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں تو دل میں سکون بھی آتا ہے اور کاموں میں برکت بھی آتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کچن کی طرف آئی ہوں، بچوں کے لیے ناشتے اور ٹفن کی تیاری شروع کر رہی ہوں۔ ایک ماں کی زندگی شاید کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن بچوں کے لیے محبت ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ کبھی پراٹھے، کبھی سینڈوچ، کبھی انڈے، کبھی کوئی اور چیز۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو گھر کا تازہ اور صحت مند کھانا ملے۔ جب بچے اٹھتے ہیں تو گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ انہیں تیار کرنا، ان کا بیگ چیک کرنا، پانی کی بوتل رکھنا، ٹفن پیک کرنا، یہ سب کام روز کے ہوتے ہیں، لیکن ہر دن ان لمحوں کی اپنی الگ خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ ہنستے ہوئے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کے جانے کے بعد گھر دوبارہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ایک ماں کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ صفائی، برتن، کپڑے، کچن اور باقی سارے گھریلو کام میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر کام کرتی ہوں کہ اگر نیت اچھی ہو تو گھر کے یہ تمام کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جسم تھک جاتا ہے، کبھی طبیعت بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہی سوچ مجھے دوبارہ ہمت دیتی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر کام جلدی جلدی کرنے کے بجائے سکون سے کروں، کیونکہ میں آپ کو بتائی ہوں مجھے تھائرائیڈ ہے تو بہت زیادہ سستی وغیرہ اس میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل ہی نہیں چاہتا کسی چیز کو کرنے کا، کبھی نیند بہت زیادہ آتی ہے، کبھی اتنی زیادہ باڈی میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہ نیند لینے کے بعد بھی آپ کو فریش فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کاموں میں گڑبڑ کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ سکون سے، اطمینان سے سارے کام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اوپر بھی پریشر نہیں آتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے گھر کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں تو دل بھی مطمئن رہتا ہے اور کام بھی اچھے طریقے سے مکمل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا روٹین ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو یاد کرنے سے بہترین دن گزرتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم بچوں کو بھیجاتے ہیں اسکول، ان کا بریک فاسٹ ریڈی وغیرہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم نیپ لینے کے بعد، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد پھر ہم لنچ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اڈلی ڈوسے کا پلان کیا تھا گھر میں، تو میں وہی بنا رہی تھی اور ہم سب نے الحمدللہ اچھے سے کھائے۔ اس کے بعد ہم باہر آ گئے تھے، مجھے کچھ کچن کی گروسری لینا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر سپر مارکیٹ آئی تھی، تو میں نے ساتھ میں تھوڑا سا شوٹ کر لیا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل خوشی بڑی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں ہے۔ اپنے گھر کی صفائی، بچوں کی ہنسی، اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ایک کپ چائے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا، یہی وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہی وہ ساری نعمتیں ہیں جو اپنی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ شکایت کم، شکر زیادہ ادا کروں۔ بے شک ہمیں یہ چاہیے کہ ہر صبح اٹھنے کے بعد ہماری ایک اچھی اور پیاری سی عادت بنا لینی چاہیے کہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے بعد ہماری دن کی شروعات کریں، اور سونے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کریں، استغفار کی کثرت کریں۔
درود شریف کو کثرت سے پڑھا کریں۔ میں نے ان سب پہ بھی ویڈیو بنائی ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے چاہیے حالات جیسے بھی ہوں الحمدللہ کہنا کبھی نہ چھوڑنا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی گھریلو ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہیں تو کبھی یہ مت سوچیے کہ آپ کا کام معمولی ہے۔ ایک گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا اور خاندان کا خیال رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قدر بھی ہے۔ اگر کبھی آپ تھک جائیں، دل اداس ہو جائیں یا لگے کہ کوئی آپ کی محنت نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھیے اللہ ہر آنسو، ہر قربانی اور ہر چھوٹی بڑی کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون، برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمیں صحت مند رکھے، ہماری اولاد کو نیک اور کامیاب بنائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بے شک ہمیں ہر وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی طفیل میں اپنی حاجات قبول ہو جائے، اپنی دعائیں قبول ہو جائیں، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ دعا جب کرتے ہیں تو اس کے آداب کو فالو کرتے ہوئے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بہترین طریقے سے مانگیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، عاجزی سے مانگنے پر دینے والا ہے، خشوع و خضوع سے مانگنے پر خوش ہونے والا ہے۔ بے شک ہمارا رب العزت بہت کریم ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے، عظیم عظیم نعمتوں سے ہمارا رب ہی ہمیں نوازنے والا ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی آپ کی خوشی میں شامل ہو سکتا ہے لیکن آپ کے غم میں بہت کم لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے سکھ دکھ میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہماری روٹی نہیں چھینی جاتی ہم سے، ہم کھانا کھاتے ہیں، وقت پر آرام کرتے ہیں، ساری چیزیں ہماری زندگی میں چل رہی ہیں کیونکہ اللہ ہمیں نواز رہا ہے۔ ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اللہ کی عظیم عظیم نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر سکھ دکھ میں اللہ پاک کو یاد کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میری یہ ویڈیو آپ کو موٹیویشن والی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں، سادہ سی ویڈیو، یہ میری روزمرہ کی زندگی آپ کو پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے، نیک شروعات، اچھی شروعات، بڑے کام کی شروعات ہمیشہ چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے، میں بھی وہی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کا ساتھ، آپ کی محبت، آپ کا سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو ہم یہاں پر ابھی گھر میں آفٹر نون کا ٹائم ہے، یہاں پر میں سب کے لیے ڈوسے بنا رہی ہوں۔ میں نے کیمرہ صحیح سے سیٹ نہیں کیا تھا پراپرلی، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹرائیپوڈ وغیرہ میں نے یوز نہیں کیا، میں ایسے ہی موبائل کو رکھ کر شوٹ کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر سب کے لیے میں ڈوسے بنا رہی ہوں تو آپ کو اتنا لگ رہا ہے، اور یہ اتنے بڑھیا بنے تھے۔ گھر کے ڈوسوں کی، گھر کے بیٹر کی بات ہی نہیں آتی جو ہم گھر میں بناتے ہیں۔ اس کی کوانٹٹی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سب کو انف ہو جاتی ہیں۔ باہر سے جب ہم منگاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، نہ مجھے سانبر کبھی پسند آتا ہے، نہ کبھی چٹنی تھک ملتی ہے، اپنے حساب کا کچھ لگ ہی نہیں رہتا ہے۔ تو بچے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اچھے سے شوق سے کھا رہے ہیں اسے، تو ہم زیادہ تر اس کو ویک میں پلان کر رہے ہیں اڈلی ڈوسے کا۔ اور یہ میں اب سبھی کے لیے ڈوسے بنا رہی تھی تو میں نے یہاں پر کیمرہ لگا دیا تھا، ساتھ ہی میں آپ سبھی کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ روزمرہ کی ویڈیو، ڈیلی روٹین والی ویڈیو پسند آتی ہیں تو اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے ان کی لائف میں تھوڑی بہت موٹیویشن آ سکے۔ بے شک ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد لینی چاہیے، اور اللہ ہی ہمیں نوازنے والا ہے۔ ہمارے پختہ ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، ساری چیزیں اللہ سے منوا کے لینا چاہیے، خالی جھولی کو بھروا کے لینا چاہیے، اور بے شک امید یہ رکھنا چاہیے، بے شک امید آدھی زندگی ہے، مایوسی آدھی موت ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، امید رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔
میں خاص طور سے ہاؤس وائف کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گھر کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں بھی آپ کی طرح ہاؤس وائف ہوں اور میں ہوں جوائنٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو کچھ چیزیں میرے پاس ایکسٹرا بنتی ہیں, کسی چیز کا پرہیز ہوتا ہے, کچھ چیزیں لے کر چلنی پڑتی ہے, کچھ چیزیں صبر شکر کے ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے, کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور کچھ چیزوں میں سہولت بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر چیز میں برائی نہیں ہے, کچھ چیزوں میں اچھائی بھی ہے, کچھ چیزوں میں برائی بھی ہے, لیکن ہمیں اپنے طور طریقے تھوڑا چینج کرتے ہوئے, اس ماحول میں ڈھلتے ہوئے لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو بھی اہمیت دے, اپنے کام کو اہمیت دے. جیسے آپ گھر کے کام کرتی ہیں تو اپنے آپ کو بھی وقت دیں. تو ملتے ہیں آپ کو اگلے بلاگ میں, تب تک کے لیے خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.